عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیت آئی تھی جو میں نے ابھی پڑھا. ایک مسلمان کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا. مسلمان کا یہودی کے ساتھ زمین کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا اور دونوں چلے رسول اللہ کے پاس. یہودی تیار تھا کہ اسے پتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ سچ فیصلہ کریں گے. فیصلے میں حضور نے کہا مسلمان سے کہ یہ اس یہودی کی زمین بنتی ہے, تو چھوڑ دے اس کو. وہ باہر نکلا. وہ کیسا مسلمان؟ ظاہری طور پر منافق تھا اندر سے. اس نے کہا میں محمد کا فیصلہ نہیں مانوں گا. اور اس یہودی سے کہا, یہودی پوچھنے لگا کہ تو اپنے نبی کا نہیں مانتا, کس کا مانے گا؟ کہا عمر اچھا فیصلہ کرتے ہیں. عدالت ان کی مشہور بھی تھی, فیصلے میں وہ بڑے کامل تھے. یہودی کہا کہ مجھے تو یقین ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا وہی عمر بھی کریں گے, چلو میں تو چلنے کو تیار ہوں. تو یہ مسلمان بنام مسلمان یہ چاہتا تھا کہ سمپتی گین کرے, میں مسلمان ہوں, میرا سپورٹ لیا جائے. حضرت عمر کے پاس آیا اور اپنی بپتا بیان کی کہ ایسے ایسے معاملات ہیں, یہودی میرے اوپر حاوی ہو رہا ہے, میں تو مسلمان ہوں, میرے حق میں کچھ فیصلہ کیجیے. تو یہودی پہلے کہنے لگتا ہے اس کی بات کے بعد, عمر ابن خطاب ہم یہی میٹر لے کر رسول اللہ کے پاس گئے تھے, تمہارے نبی کے پاس گئے تھے. حضرت عمر پھر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ کیا کہا پھر حضور نے؟ یہودی نے کہا انہوں نے میرے حق میں فیصلہ سنایا مگر یہ تمہارا مسلمان بھائی ماننے کو تیار نہیں. کہا کیا کہا اس نے؟ کہا میں محمد کے فیصلے کو نہیں مانتا اور تمہارے پاس فیصلہ کروانے آیا ہے. حضرت عمر اندر گئے اور تلوار لے کر کے آ گئے. جو محمد کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ ایسے کرتا ہے. اڑا دیا اور پہنچا دیا. اور یہ بات مدینے میں پھیل گئی کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, ایک ہی مجلس میں فیصلہ تمام کر دیا. اور لوگوں کو تو یہ معلوم تھا کہ مسلمان ہے اور مسلمان کا اس طرح سے قتل بہت بڑا مسئلہ ہے. تو حضرت عمر کی شکایت حضور تک پہنچ گئی, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس, کہ ایک مسلمان کی گردن ماری عمر ابن خطاب نے. حضور نے بلایا, حضرت عمر سے پوچھا کیا تم نے ایک مسلمان کی گردن مار دی؟ کیسے تم نے جرأت کی؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں تھا, میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں تھا. کہا کیوں؟ آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان کیا ہے؟ تو یہ تو حضرت عمر کا اپنا اجتہاد تھا, ان کا خود کا ایمان تھا, ایسا حکم نہیں تھا. تو حضرت عمر اپنی طرف سے کہہ رہے تھے میں اس کو مسلمان نہیں مانتا. اسی اسنا میں حضور ابھی کچھ کہنے والے تھے کہ جبرائیل یہ آیت لے کر کے آ گئے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ کے رب کی قسم وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے معاملات میں آپ کو حاکم نہیں بناتا. حضور نے فرمایا عمر جو تم نے فیصلہ کیا اللہ بھی وہی نازل فرمایا. اور اسی وجہ سے حضرت عمر کا ایک لقب ہے الموافق رأیہ للوحی والکتاب. ہم حضرت عمر کے ساتھ یہ لقب پڑھتے ہیں, خطبے میں بھی پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہے الموافق رأیہ للوحی والکتاب؟ یعنی اکثر حضرت عمر کی رائے ایسی ہوتی تھی کہ اسی رائے کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی. ابھی حکم آیا نہیں تھا لیکن آپ کی جو رائے ہوتی اسی رائے کے مطابق. ایک مرتبہ ایسا ہوا, یہ بڑے غیرت مند بھی تھے حضرت عمر, اور ازواج مطہرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں یہ ام المومنین ہیں, تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. تو صحابہ کرام میں جو بھی ہیں حضرات امہات المومنین سے بات کرتے تھے, کوئی سامان لینا ہوتا تو جاتے آتے تھے. تو حضرت عمر کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا. حضرت عمر کہتے تھے کہ وہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے, ہر کوئی اس طرح سے حضرت حضور کی بیویوں کے ساتھ یا ان کے ازواج مطہرات کے ساتھ بات نہ کر لے. تو اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا. تو حضرت عمر کا یہ اپنا خیال تھا اور انہوں نے یہ کہا حضور کی بارگاہ میں کہ لوگ آتے ہیں اور آپ کے گھرانے سے امہات المومنین ماں سے بات کرتے ہیں جس طرح بھی, لیکن وہ بھی حضرت عمر کو اچھا نہیں لگتا تھا. کہا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ تو ان کی اپنی رائے تھی. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اے ایمان والو، نبی کی بیویوں کے پاس اگر کوئی چیز لینی بھی ہو تمہیں تو پردے کے باہر کھڑے رہو۔ اب وہ حکم آ گیا، تو اکثر حضرت عمر کی رائے قرآن کی آیتوں سے ملتی تھی۔